اپنے پڑوسیوں کا دل نہ دکھائیں۔ اس حوالے سے ہم بہت کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جبریل علیہ السلام اتنی زیادہ دفعہ میرے پاس آئے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں مرنے کے بعد جو ہے وراثت میں پڑوسیوں کا حق بھی شامل ہو جائے گا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پڑوسی کون ہوتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے آپ کے گھر کے دائیں جانب 40 گھر، بائیں جانب 40 گھر، سامنے 40 گھر، بیک پہ 40 گھر، اس طرح آپ سمجھ لیں کہ پورا آپ کا وہ محلہ ہی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کا پڑوس ہے۔ اور اس حوالے سے چیزوں کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، تو ایک شخص گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیسا شخص ہے یہ؟ تو صحابہ نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، نمازوں کا بہت اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، عبادات میں تو بڑا بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ تو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا شخص نہیں ہے۔ اتنے میں دوسرا ایک شخص گزرا وہاں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال کیا صحابہ سے۔ صحابہ نے کہا کہ عبادات میں بس فرائض کی حد تک ہے، فرائض کی حد تک اس کو مکمل کرتا ہے، لیکن پڑوسیوں سے بہت اچھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص ہے یہ جنتی ہے۔ تو ایک وہ اور بھی بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں بلاؤں گا ایک شخص کو اور اسے کہوں گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے نہیں پہنایا۔ وہ شخص حیران ہو جائے، اللہ آپ کیسے بھوکے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے پڑوس میں ساتھ ہی وہ جو گھر تھا وہ کئی دن بھوکے رہے، وہ کئی دن پیاسے رہے، ان کی آپ نے کبھی خبر گیری نہیں کی، تو در حقیقت آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا اور سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اور ایسے میں پڑوسیوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ خوشی غمی میں ان کے گھروں کی خبر رکھنا۔ شہروں میں یہ چیز بہت کم ہے، دیہاتوں میں یہ چیز عام ہے۔ وہاں مطلب کسی 100ویں گھر کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہونا تو نمبر 1 پہ جو گھر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتا ہے اس میں، چیزوں کو آگے بڑھانے میں، غم کو کم کرنے میں۔ شہروں کے اندر 7 ہی گھر ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ چوتھا درجہ جو ہے نقطہ ہے وہ انسان اپنے ماتحتوں کے بھی دل آزاری نہ کریں۔ آپ جہاں پر جس بھی اسٹیٹس میں ہیں تو وہاں اپنی جو ماتحت ہیں آپ کے، تو ان کی جو ہے نا دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک مشہور ہے کہ کوئی ٹیچر استاد تھا، وہ اپنے شاگرد کو مار رہا تھا، تو مار کھاتے ہوئے اس شاگرد نے کہا استاد جی اللہ کے لیے مجھے نہ ماریں۔ تو اس استاد نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں آپ کی۔ اصلاح اور چیز ہے، اصلاح اور ہے، لیکن دل آزاری کرنا یہ اور ہے۔ تو اس میں ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ بطور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ ہیں تو آپ کے ساتھ نیچے یقیناً کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ آج کل وہ ظاہر سلسلہ چینج ہو چکا ہے۔ ہم سے آپ سے زیادہ مضبوط وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر پی این کے طور پہ یا وہاں چپڑاسی کے طور میں موجود ہیں، اس کے تعلقات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے تبادلے کرنے میں بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کا دل جو ہے وہ نہ دکھائیں، کیونکہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کا وکیل بنوں گا اور ان کی سفارش کا ذریعہ میں بنوں گا۔ پانچواں جو نقطہ ہے جو آداب زندگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، دل دکھانے کے حوالے سے جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھائے۔ ماتحتوں کے بعد پہلا کیا تھا جی؟ والدین، دوسرا کیا تھا؟ اہل و عیال، اور تیسرا کیا تھا؟ پڑوس، اور چوتھا کیا تھا؟ اپنے ماتحت۔ اور پانچواں نقطہ کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان انسان جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مال، خون اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا، دیکھیں یہ کس حد تک خیال رکھا، فرمایا کہ اگر آدمی نے کچا پیاز کھایا ہے تو اس کو منع کیا ہے کہ تب تک مسجد میں نہ جانا یا کسی اس طرح کی محفل میں نہ جانا، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ وہ برس کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ سفید داغ وغیرہ پڑ جانا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز اگر پڑھیں گے تو ان کو مسجد میں جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جب کہیں پر جائیں گے اجتماع میں تو کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے ان کو دیکھ کے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اجتماع کے اندر، محفلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
مجھے اگر زکام لگا ہے تو میں دوسرے تیسرے بندے کا خیال ہی نہیں کروں گا اور وہاں پر ساری چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا. اور اسی طریقے سے کبھی لعاب کے حوالے سے، کبھی ڈریسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کبھی جو ہم خوشبوؤں کی سلیکشن وغیرہ کرتے ہیں اس حوالے سے. خواتین کے لیے تو ویسے بھی پرفیوم کی تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ویسے بھی اس کے اوپر نہیں چلتے ہوں گے. تو باہر کے لیے اس کو یہاں تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ چاہے جائے آپ سکول جاتے ہیں، چاہے جائے آپ کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں، میٹنگ میں جاتے ہیں، تو وہاں نہیں. ہاں گھر کے اندر آپ موجود ہیں جہاں آپ کے محرم ہے اور وہاں جہاں آپ کے میاں ہیں، تو وہاں پر تو حکم دیا گیا کہ ان چیزوں کا جو ہے پراپر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور حکم دیا کہ مسجد کے اندر بھی جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب آپ مسجد کے اندر جاؤ تو بن کے تیار ہو کے جائیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں دفاتر بڑے بن ٹھن کے جائیں گے مسجد کے لیے، وہ سب سے وہ والا سوٹ کی جو شاید گھر کے اندر ورکنگ میں بھی نہیں پہنتے وہ پہن کے جائیں گے. اور وہی حال ہم اپنے بچوں کا کرتے ہیں کہ وہ سپارے کی حالت کیا ہوتی ہے، قاعدے کی حالت کیا ہوتی ہے، یا وہ بیچارے وہ جو ڈریس پہن کے مسجد جاتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. چھٹا جو درجہ ہے نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل دکھانے کے بعد کسی بھی انسان کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. اس سے بھی ہمیں سختی سے منع کیا گیا. فرمایا کہ کافر کے ساتھ بھی اچھے سلوک کیے جائیں تمہارے اعمال سے تاکہ وہ متاثر ہو. اور پھر اس میں ایک بات بڑی اہم آئی کہ راستے میں سے گزرتے ہوئے، ایک بڑی مشہور بات ہے، حدیث ہے یہ، اصل میں ہم بزرگوں سے سنتے رہے بچپن میں کہ راستے سے گزرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف کی چیز ہے تو اس کو ہٹاؤ، کہ پتھر نظر آئے تو اس کو ہٹاؤ. تو اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ کسی بھی انسان کو جو ہے نا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے آپ کو ثواب کیا ہے، پورے صدقے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے نا اس کو صاف رکھو، وہ چاہے سڑک ہے، روڈ ہے، یا جو کچھ بھی ہے. کیوں؟ وہاں سے کوئی بھی شخص گزرے گا اسے تکلیف نہ ہو، تاکہ وہ اپنا جو ہے معاملہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے. فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر جو ہے وہ رحم کرے گا. ساتواں درجہ نقطہ وہ یہ ہے کہ جانوروں کو بھی اذان آ جائے. ایک مسلمان جو ہے وہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتا ہے، انسان تو دور کی بات ہے. اور اس میں فرمایا کہ جانوروں کے حقوق بھی ہے، اور کسی جانور پر اگر سوار ہوں آپ اور بات کرتے ہیں، کسی سے آپ ڈسکشن شروع کر دی، تو فرمایا کہ اتر کر اس کو تکلیف نہ دیں. اور فرمایا کہ اپنے جانور جو آپ پالتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور جملہ کہ نیل کے ساحل پر اگر پیاسا کتا بھی مر جائے تو اے عمر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کیوں اس حالت میں رہا. اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ ایک خاتون جو اعمال ٹھیک نہیں تھے، بگڑی ہوئی خاتون تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ راستے میں گزرتے ہوئے اس نے کسی کتے کو پانی پلایا، پیاسا تھا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی بخشش کر دی. اور ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، محدث کون ہوتا ہے؟ حدیث لکھنے والا. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بعد میں کسی کو خواب آئے، تو جس کو خواب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملات ہوئے وہاں؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی. فرمایا یقیناً حدیثوں کی وجہ سے ہوئی ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں، حدیثوں کی وجہ سے نہیں ہوا، ایک دفعہ معاملہ ایسا تھا، چھوٹی سی ایک بات تھی جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. وہ یہ تھا کہ میں حدیث لکھ رہا تھا تو پین جو سیاہی والا یوز کر رہا تھا، اتنے میں یہ ہوا کہ وہ مکھی ایک آ کے اس کے اوپر بیٹھی. میں رکا کہ اس کو شاید پیاس لگی ہے یا کیا، یہ اپنی حاجت پوری کر لیں. وہ جو میں نے انتظار کیا اور وہ مکھی جا کے اپنا کام کر کے چلی گئی، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اور پھر ایک اور محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھیں، ٹھنڈ جس طرح آج کل ہے، سردی ہے، تو انہیں تہجد پڑھنے کے بعد ٹھنڈ لگی، وہ دوڑ کے گئے اپنے کمرے میں آرام کرنے، بستر میں تھوڑی سی گرمی وغیرہ کرنے. تو اپنے کمرے میں جب پہنچے بستر کی طرف سے دیکھا بلی جا کے اس میں گھسی ہوئی ہے. اچھا یہ رک گئے کہ اب اگر اس کو میں تکلیف پہنچاؤں، اس کو بھی ٹھنڈ لگی ہوگی، تو خود یہ ٹھٹرتے رہے ٹھنڈ میں، لیکن اس کو تکلیف نہیں پہنچائی. اگلے روز اپنے شیخ کے پاس گئے جو ان کے شیخ تھے، ان کو الہام ہوا کہ ان کو کہیں کہ رات کو جو آپ نے عمل کیا یہ آپ کا قبول ہوا، اور آپ سفر کیجئے، سفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک عظیم انسان جو ہے وہ آپ کا شاگرد بنائے گا. تو جب انہوں نے سفر شروع کیا تو سفر میں انہیں ملے مجدد الفیسانی، ایک بہت بڑا نام ہے کہ جو صدی میں ایک ہی فرد پیدا ہوا تھا، احادیث اور باقی کاموں میں بڑا کام ہے اس بندے کا. تو ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کو کہاں پر پہنچایا ہے.